بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ یوم عزا کے طور پر منایا گیا۔ مجلس عزا اور پرساداری کے پروگراموں کا انعقاد۔ علی مسجد راولپنڈی میں اور قصر ابو طالب میں مجلس عزا اور پرساداری کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کی مناسبت سے یوم عزا مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام امام بارگاہوں اور رضاخانوں میں مجالس عزا منعقد ہوئیں۔ خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت معصومہ کم برآمد ہوئے۔ یوم عزا کی مرکزی مجلس خواتین بسلسلہ برآمدگی تابوت معصومہ انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامع المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس سے خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس تابوت حضرت معصومہ کم برآمد ہوا۔ یوم عزا کے موقع پر علامہ سید وقار حسین نقوی القمی کے زیر اہتمام سالانہ مجلس عزا علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب مغل آباد راولپنڈی میں سید محمد علی کاظمی کے زیر اہتمام مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید محسن علی حمدانی، سید لطفی علی کاظمی، سید محمد عباس کاظمی، ذاکر واصف مشہدی، ذاکر زین الحسن بخاری نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی، جس میں راولپنڈی بھر کی ماتمی تنظیموں نے شرکت کی۔ پشاور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور کے زیر اہتمام امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر محلہ رسی وٹا میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے کربلائی جوہر عباس میر نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ ملک بھر میں مجاہد اسلام عشق حسینی سے سرشار حضرت مختار سقفی کے تاریخ ساز انتقام خون حسین کے قیام کی یاد میں یوم لسارۃ الحسین مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مختار فورس کے رضاکاروں نے اس مناسبت سے خصوصی پروگرامز منعقد کیے اور حضرت مختار آل محمد کے جرأت مندانہ کردار کو اجاگر کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں مختار فورس کے رضاکاروں نے قیام مختار ثقفی کی یاد میں یوم سارات الحسین عقیدت اور احترام مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ اس مناسبت سے مختلف شہروں میں MFP کے رضاکاروں نے تقریبات کا انعقاد کیا اور اس عہد کا اظہار کیا کہ شعائر اللہ کے تحفظ اور دفاع کے لیے تعلیمات محمد و آل محمد کی پیروی کرتے ہوئے شعائر اللہ کی عزت و حرمت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ مقررین نے حضرت مختار ثقفی کے تاریخ ساز کردار کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس ضمن میں مرکزی تقریب امام بارگاہ زین العابدین راولپنڈی میں مختار فورس والنٹیئرز کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، جس کی صدارت چیئرمین MFP چودھری مشتاق حسین اور سپریم کمانڈر رضاکار سید علی اجود نقوی نے کی، جبکہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی اور سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے خصوصی خطابات کیے۔ علامہ حسین مقدسی نے اپنے خطاب میں مختار فورس کے رضاکاروں کو دینی خدمات پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے شعائر اللہ کے تحفظ و دفاع کے لیے مختار فورس کا قیام وجود ملا کر قوم کو دفاع مقدسات کا عظیم پلیٹ فارم عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختار آل محمد کا کردار جرأت و شجاعت، بصیرت اور عدل و انصاف سے عبارت ہے۔ علامہ بشارت حسین امامی نے اپنے خطاب میں شعائر اللہ کے تحفظ میں مصروف رضاکاروں کی خدمات کو سپاہ سے تحسین پیش کیا اور کہا کہ بانیان مجالس اور عزاداری اور میلاد کے پروگراموں میں فورس کے رضاکاروں نے خوشنودی اہل بیت علیہم السلام کے لیے سرانجام دیں، جو باعث اجر و ثواب ہے۔ علامہ امامی نے قرارداد منظور کی، جس میں فلسطین میں اسرائیلی جارحیت و بربریت کی پرزور مذمت کی گئی اور انسانیت سوز جنگی جرائم کو پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ کردار مختار ثقفی کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ علامہ شکیل اختر نے تقریب سے خطاب میں مختار فورس کے کردار کو سراہا اور اس امر کی ضرورت پر زور دیا کہ مختار ثقفی کا کردار مضبوط دفاع کا پیغام دیتا ہے، لہٰذا عزت و حرمت شعائر اللہ کو یقینی بنانے کے لیے مختار فورس کے رضاکاروں کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ مرکزی تقریب میں چیئرمین مختار آرگنائزیشن ڈاکٹر SZ نقوی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے رضاکار یونٹوں اور کارکنوں کو تعریفی اسناد پیش کی گئیں۔
ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان پر ولادت پرنور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر ایام عسکری منائے گئے۔ محافل میلاد اور جشن کی تقریبات کا انعقاد۔ علماء و ذاکرین نے سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے عالمی اداروں مغربی ممالک سے اپیل کی ہے کہ فلسطین اسرائیل مخاصمت بند کرنے، شہریوں کے تحفظ، انسانی تباہی سے بچنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جائیں، فلسطین میں حقائق کی پاسداری کرنے اور فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے اور جارحیت بند کرنے کے لیے ٹھوس عملی اقدامات کریں۔ تنازع سے نکلنے کا بنیادی راستہ دو ریاستی حل اور فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات پر حملوں کو علمی و فکری استدلال اور عملی جدوجہد کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ امت مسلمہ کو مسائل کے گرداب سے نکلنے کے لیے قرآن و اہل بیت سے ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا، اس میں سب کی بقا ہے۔ مکتب تشیع کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے فرش پر بیٹھ کر جو عملی اقدامات کیے ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آقا موسوی کے خطوط اور نقوش پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہر قسم کی سازش و شرارت کو ناکام بنا دیں گے اور قوم کو افراط و تفرید سے بچانے کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں علماء سو نے ائمہ اطہار سے دور کرنے کے لیے کوشش کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ علماء ولایت علی کے دشمن ہوں گے، یہی علماء سو ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جانشین رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پرنور کی مناسبت سے عالمگیر ایام عسکری کے اختتامی روز ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ امن عالم کے ڈھنڈورچی ادارے کشمیریوں پر مظالم سے چشم پوشی کر کے مجرمانہ خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ راہ حسینیت پر گامزن کشمیریوں کی لہو رنگ تحریک کی پشت پناہی ہر دم ہر آن جاری رکھیں گے۔ جب تک فلسطین و کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، دنیا کی 1/4 آبادی ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی رہے گی۔ آج فلسطینی عوام پر ٹوٹی ہوئی قیامت کے حوالے سے مسلم دنیا کی کمزوریوں کو بھانپ کر بھارت کے حوصلے مزید بلند ہو سکتے ہیں اور وہ کشمیریوں پر نئے مظالم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کے خلاف بھی نئی سازشیں تیار کر سکتا ہے۔ اگر عالمی اداروں اور مسلم ممالک نے بھارتی اور اسرائیلی جنونیت کا اب بھی نوٹس نہ لیا اور مسئلہ کشمیر و فلسطین کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے گریز کیا تو بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں علاقائی اور عالمی امن تباہ ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کشمیر پر بھارتی فوجی تسلط کے خلاف دنیا بھر میں یوم سیاہ اور یوم الحاق کے موقع پر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ امامی نے باور کرایا کہ کربلا کشمیر میں بھارتی درندوں کے مظالم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، مگر عالمی تنظیمیں اور حقوق انسانی کے ادارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کے ضمیر جاگ رہے ہوتے تو آج مظلوم کشمیری عوام یوں بے حال اور دربدر نہ ہوتے، جو حسرت و یاس کے عالم میں پوری انسانیت کے سامنے اپنے حقوق کے لیے سوال کناں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم آواز ہے، ان کے دل چنار وادی کے باسیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پورا پاکستان جدوجہد آزادی کشمیر سے بھرپور اظہار یکجہتی کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ کشمیریوں کے دکھ سکھ ہمارے ہیں اور کشمیر پاکستان کا جزء لا ینفک ہے۔ انہوں نے اس امر پر دکھ کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کشمیریوں کے ساتھ منافقانہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ نے یہ منافقانہ کھیل بند نہ کیا تو اس کے وجود کا جواز ختم ہو جائے گا۔ اگر اقوام متحدہ واقعاً امن عالم کی خواہاں ہیں تو اپنا وہ دورہ کردار ترک کر کے اپنے ایجنڈے پر موجود سب سے قدیم لا ینحل مسائل فلسطین اور کشمیر کو وہاں کے عوام کی امنگوں اور عالمی قوانین کے مطابق حل کروائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل سندھ اور ذیلی شعبہ جات کا اہم اجلاس سندھ میں انعقاد پذیر ہوا۔ ایام عزا کے بعد کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور ذیلی شعبہ جات نے کارکردگی رپورٹس پیش کیں۔ اجلاس کی صدارت صوبائی صدر علامہ سید محمد علی شاہ زیدی آل قاسم اور ناظم الامور علامہ قاضی غلام رضا نے کی۔ اجلاس کی تفصیل کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عقیل اوان صاحب۔ جی عقیل اوان صاحب، بتائیں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا، اس کی آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ تحریک نفاذ
नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया सूबाई कौंसिल सिंध और इसकी ज़ैली शोबाजात का एक अहम इजलास आज इमाम बरगाह दर अब्बास एयरपोर्ट रोड सक्खर पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया सूबा सिंध के नाज़िम उल उमूर अल्लामा काजी गुलाम रज़ा ने की। जबकि इस इजलास में सूबाई सदर अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह ज़ैदी और सीनियर नायब सदर मलिक मज़हर अब्बास साहब, डिप्टी नाज़िम उल उमूर नियाज़ नूनारी साहब, नायब सदर मुनव्वर अली जरबानी साहब और दीगर सूबाई और जिले डिवीजनल ओहदेदारान ने शिरकत की। आज के इजलास की अहम बात ये थी कि ज़ाहिर तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान ने अय्याम सारतुल हुसैन क़याम जनाब हज़रत मुख्तार के मौके पर ऐलान किया हुआ था। तो आज इस नुमाइंदा इजलास को और सारतुल हुसैन कॉन्फ्रेंस को यकजा कर दिया गया था, और जिसमें पहला सेशन जो है वो इजलास का हुआ और फिर दूसरे सेशन में सारतुल हुसैन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सक्खर और इसके गिरदोनवा के बहुत से मोमिनीन ने शिरकत की। इजलास जब शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले जिले और डिवीजनल सदूर और जिम्मेदारान ने अय्याम अज़ा में होने वाली अपने प्रोग्रामात की तफसील और रिपोर्ट पेश की, और उसके बाद जो है वो सूबाई सदर अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह ज़ैदी साहब ने तंजीमी बरदरान को आइंदा के लाएअमल और मरकज की जानिब से आइंदा के आने वाले प्रोग्रामात से आगाह किया। इस मौके पर हमारे यासिर जो राब्ता सेक्रेटरी है तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सिंध के लिए, तो उन्होंने अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुफ़ती साहब की जानिब से जो अहम पैगामात थे और अहम जो लाएअमल था वो दिया, और उसमें तमाम शुरकाए इजलास ने इस हवाले से हैत पैमान किया कि हम कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद अहमद अली शाह मूसी अल-नजफ़ी के कायम करदा 5 रहनुमा असूलों पर अमल दरामद करते हुए तहरीक मिशन को तहरीक के अग़राज़ मकासद पर अमल दरामद करते हुए तहरीक के पैगाम को सिंध भर के तमाम अजला में तमाम करिया और गाँव इस पैगाम को पहुँचाएंगे। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं जो करारदादें पेश हुई आज के इजलास में वो कौन कौन सी करारदादें थी। इससे पहले जो है वो जो तमाम शुरा थे वो इकट्ठे हुए एसी इमाम बारगाह के बाहर, और उन्होंने जो है वो फ़लस्तीन के हक में और गज़ा के ऊपर जो इसराइल की बमबारी हो रही है उसके खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज किया, और इस एहतजाज में करारदादें मंजूर की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि इसराइल फौरी तौर पर ये बमबारी और जंग जो है वो ख़त्म करे। और इसके अलावा भी जो इजलास था, इजलास में भी मौजूदा हालात के हवाले से फ़लस्तीन कश्मीर के हवाले से ये मुतालबा किया गया कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। अकील अवान साहब, हमारे नाजरीन को बताएं, जैसा कि आपने बताया कि तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने आज के इस इजलास के हवाले से ख़ुसूसी पैगाम भी जारी किया। पैगाम में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? इस इजलास में अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी जो तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया के सरबराह हैं, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर अहकामात जारी किए थे कि आप तमाम अजला को मज़ीद मुनज़्ज़म करें और तहरीक का पैगाम जो 5 रहनुमा असूल कायद मिल्लत जाफ़रिया ने दिए हैं उनका प्रचार और उनकी तबलीग जो है वो सिंध के गली गली कूचे कूचे में करें। तो उस हवाले से जो ओहदेदारान तशरीफ लाए हुए थे उनको इजलास में भी और इजलास के बाहर भी पाबंद किया गया कि आप अपनी पूरी तवज्जो जो है तंजीम को बेहतर करने के लिए और मजीद जो है वो अपने इमसाल पैदा करने के लिए रुकनीत साजी और तंजीम साजी पर मरकूज रखें, और मरकज़ की जानिब से जो अय्याम ज़हूर और शहादत के मौका पर ऐलानात किए जाते हैं उन प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए भी उनके ऊपर जोर दिया गया। अकील अवान साहब, ये भी बताएं कि आज के इस इजलास की मेज़बानी के फ़राइज़ किसने सर अंजाम दिए? ये प्रोग्राम जो है सक्कर शहर में मुनक्किद हुआ, तो दरगाह मौला अब्बास के जो मुतवल्ली हैं और हमारे डिप्टी नाज़िम उल उमूर हैं जनाब नियाज़ हुसैन नूनारी साहब, जो गुज़श्ता 27-28 साल से तहरीक से वाबस्ता है, तो उन्होंने इस पूरे इजलास की और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, और आखिर में जो है वो उनके नज़र बहस का भी एहतमाम किया हुआ था तमाम शुरा के एजाज़ में, और तमाम लोगों ने उनकी सेहतयाबी के लिए और मिशन के साथ रहने के लिए, मरबूत रहने के लिए और उनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए दुआएं भी की। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वलसर के पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मौला निगहबान।